السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو رمضان کے مسائل کے بارے میں اہم معلومات دی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ویڈیو شروع کروں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ یہ روزے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے، کیول سنکھیا کم یا ادھک تھی۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ روزہ افطار کر لینے کے بعد کھانا پینا، مہیلاؤں سے ہم بستری کرنا کیول عشاء کی نماز تک جائز تھا۔ اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ چکا یا عشاء سے پہلے سو گیا تو اب اس پر کھانا پینا اور مہیلاؤں سے ہم بستری کرنا حرام ہو گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ قیس بن شرما رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کھیت میں کام کر کے آئے اور پتنی سے کھانا مانگا تو اتر دیا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن جا کر لاتی ہوں۔ وہ کھانا لانے گئیں اور قیس ادھر سو گئے۔ جب جاگے تو بڑا افسوس ہوا کہ اب تو سو جانے کی وجہ سے کھانا پینا حرام ہو چکا ہے اور پوری رات اور کل کا دن پورے دن بھوکا رہنا پڑے گا۔ چنانچہ دوسرے دن دوپہر کے بعد روزے کی حالت میں بھوک پیاس سے بے ہوش ہو گئے۔ تب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 نازل ہوئی۔ چنانچہ اب ہمیشہ کے لیے یہ نیم بن گیا کہ سورج ڈوبنے کے بعد سے فجر تک کھانا پینا، سونا، مہیلاؤں سے ہم بستری کرنا سب جائز ہو گیا۔ اس پرکار روزے میں 3 تبدیلی کی گئی۔ پہلی، جب آپ مدینہ آئے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو وہ سب نفلی ہو گئے۔ دوسرا، شروع میں یہ نیم تھا کہ چاہے جو روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے، اس کے بدلے میں ایک فقیر کو روزانہ کھانا کھلا دیا کرے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 184 185 میں ہے۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد اگر کوئی سو گیا تو پھر جاگنے کے بعد اس پر کھانا پینا حرام ہو گیا، گویا سوتے ہی روزہ شروع ہو گیا۔ گویا رات میں روزہ شروع ہونے کے لیے سونا شرط تھا۔ پھر آیت نمبر 187 نازل کر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ عربی کا 8واں مہینہ ہے۔ اسی برکت والے مہینے میں ساری آسمانی کتابیں اتاری گئیں۔ لگاتار 1 ماہ روزہ رکھنے سے سب سے بڑا لابھ یہ ہے کہ شریر میں آوشکتا سے ادھک پانی سماپت ہو جاتا ہے، شریر ہلکا ہو جاتا ہے، چربی کم ہو جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کا ڈر سماپت ہو جاتا ہے۔ یہ لابھ ڈاکٹروں نے بتائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، ہر کام اس کے لیے اپنے لیے ہوتا ہے، کیول روزے کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا، اور روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس لیے جب کوئی روزے سے ہو تو اول پول نہ بکے، نہ شور شرابہ اور ہنگامہ کرے۔ اگر کوئی گالی بھی دے دے یا لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو تو میں اس شخص سے کہہ دے میں روزے سے ہوں، اس لیے کوئی جواب نہیں دوں گا، اور قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزدار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی ادھک پسند ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے پل آتے ہیں، ایک خوشی کا سمے وہ ہوتا ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسرا خوشی کا سمے وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا اور وہ اس کے روزے سے خوش ہوگا۔ فائدہ: روزے کو چھوڑ کر جتنی بھی عبادتیں ہیں انہیں کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے ان میں ریا اور دکھاوے کا پہلو بھی شامل ہو سکتا ہے۔ کیول روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی بتا سکتا ہے،
اس لیے اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو اس نے بلا صبح اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اس لیے اللہ پاک اس کا اجر خود اپنے ہاتھ سے بندے کو دیں گے اور دوسری عبادتوں کا ثواب فرشتوں سے دلوائیں گے۔ روزے کی حالت میں ادھر ادھر کی خرافاتی باتوں اور کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزے دار روزے کی حالت میں بھی جھوٹ اور اناپ شناپ بکنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کا ایسے ویکتی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ برا بھلا کہنا، غصہ کرنا، ڈانٹ پھٹکار آدی جائز نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کیول کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں گندی باتیں بھی چھوڑنی ہوں گی۔ اگر روزے کی حالت میں تمہیں کوئی گالی دے یا لڑائی جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو، بھائی میں روزے سے ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ فائدہ: احمد اور نسائی کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر برکتوں والے مہینے نے سایہ ڈالا ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے اللہ پر ایمان اور اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان سے 1-2 دن پہلے ہی روزہ رکھنا منع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے ہی سے روزہ شروع نہ کریں۔ ہاں، کیول وہ شخص رکھ سکتا ہے جو ہمیشہ سے کسی خاص دن روزہ رکھتا چلا آیا ہے اور وہی دن آ گیا تو ایسے شخص اپنے ان دنوں کا روزہ رکھ لے۔ فائدہ: ادھارن کے طور پر یوں سمجھے کہ ایک آدمی جمعرات اور جمعے کو برابر روزہ رکھتا ہے اور 29 و 30 شعبان انہی دونوں دنوں میں پڑ گیا تو وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ اس کی نیت پیشگی روزے رکھنے کی نہیں بلکہ وہ تو پہلے ہی سے ان دونوں میں رکھتے آنے کی وجہ سے رکھ رہا ہے۔ کچھ لوگ احتیاطی طور پر 30 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج رمضان کی پہلی تاریخ ہو، تو اس پرکار روزہ رکھنا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سخت کے دن روزہ رکھا اس نے میری نافرمانی کی۔ اگر کسی نے اس پرکار سخت کی بنیاد پر روزہ رکھا اور شام کو چاند دیکھ کر پتہ چلا کہ واستو میں آج رمضان کی پہلی تاریخ تھی، پھر بھی اس کا روزہ رمضان کا سخت کی وجہ سے نہیں قبول ہوگا، اسے بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ سخت کو چاہیے کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب تم چاند دیکھ لو تبھی روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی افطار بھی کرو۔ اگر آسمان میں بدلی چھائی ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ فائدہ: کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس حدیث سے حکم عام ہے، اس لیے کہیں کے لوگ بھی اگر چاند دیکھ لیں تو سبھی لوگ روزہ رکھیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ ہر جگہ کے لوگوں کے لیے حکم الگ الگ ہے، اس لیے دوسری جگہ کے لوگوں کے چاند دیکھ لینے سے ہم پر روزہ توڑ دینا ضروری نہیں۔ کچھ علماء ایک سنشچت دوری کے قائل ہیں اور کچھ دوری کے نہیں قائل ہیں۔ چنانچہ اپریل 2004 میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے جھارکھنڈ کے ایتہاسک 3 دِوسیہ مجلس میں ایک وشے پر ایک سیمینار کرایا تھا، لیکن پرینام کچھ نہیں نکلا۔ علماء کسی رائے پر متفق نہیں ہو سکے۔ سیمینار میں یہ وشے تھا کہ کیوں نہ ملک سعودی عرب کو ہم اپنا آدرش مان لیں۔
وہ جب روزہ رکھنا شروع کریں ہم بھی شروع کریں، اور جب وہ عید منائیں تو ہم بھی منائیں۔ اس پرکار پوری دنیا کے لوگ ایک ہی دن پر متفق ہو جائیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر پورب کے لوگوں نے چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی مانی جائے گی اور ان کے دیکھنے پر عمل ہوگا، کیونکہ جب ہم سے پہلے پورب والوں نے دیکھ لیا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے اوپر بھی چاند نکلا تھا، کسی وجہ سے ہم نہ دیکھ سکے۔ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں رہا یہ مسئلہ کہ پشچم میں کتنی دوری کے لوگوں کا چاند دیکھا ہم اپنے لیے سویکار کریں تو اس پر آج تک کسی کا بھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ تو میرے بھائی یہ روزے کے مسائل کا پہلا بھاگ ہے، جلد ہی دوسرا بھاگ آئے گا جس کا لنک اس کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہمارے اور بھائی اس سے نفع اٹھا سکیں۔ ایسے ہی اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔